میں جیسے ہی گھر سے باہر آیا، بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب بچے مجھے کہنے لگے، اسے ہاتھ مت لگاؤ، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے۔ اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ میں زور سے چلایا کہ میری ماں ناپاک نہیں۔ ایک بچہ کہنے لگا، میرے والد کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ دوسرا بچہ کہنے لگا، طوائف زادو کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگی، خیر تو ہے، اس وقت آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ یہ خواب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگ کر گھر آتا، آ کر دروازے کو کنڈی لگا لیتا۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آ جاتے۔ جب آوازیں آنا بند ہوتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا، پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتا۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں اپنی ماں کے ساتھ میں رہتا تھا۔ ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں جانا۔ جب میری ماں گھر واپس آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتا، ماں تم کہاں گئی تھیں؟ پھر میں ماں کو بتاتا، ماں آج بھی بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ ماں یہ سارے بچے آپ کو ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی، تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل؟ میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں کہ گھر سے باہر نہیں جانا۔ میں کہتا، ماں میں اکیلا گھر میں بور ہوتا ہوں، اور ماں گلی میں کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں۔ ماں یہ طوائف کیا ہوتی ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹ دیتی۔ ماں مجھے کہتی، سب جھوٹ بول رہے ہیں، تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو۔ پھر میں ماں سے کہتا، ماں تم ایسا کرو، مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کرو، میں بھی وہاں وہ کام کروں گا جو تم کرتی ہو۔ میری بات سن کر ماں کہتی، تم ایسی جگہ پر نہیں جا سکتے، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ ماں تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو؟ ماں چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ پر کام کرنا، پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بن جائیں گے۔ میری بات سن کر میری ماں کہتی، بیٹا شوق سے گندی جگہ پر کوئی کام نہیں کرتا، یہ بس میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے، کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے سکون سے رہیں گے۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ باہر سے دروازہ بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا تھا اور میری ماں کام پر جانے کے لیے پھر سے تیار ہو رہی تھی۔ آج میں نے دل میں سوچا کہ میں ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں میری ماں کام کرتی ہے، اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلا جایا کروں گا۔ جب میری ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے۔ ہاں میں گھر سے بھاگ آیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں ڈر گیا۔ ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا، میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ایک پل میں
اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بلا دیا تھا۔ جب لوگوں نے سنا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت بچے تھے۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بھی بن گئے اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ چونکہ میں سب بچوں میں بڑا تھا، مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ سال کیسے گزرے پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام دیکھتا تھا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ میری مہک سے شادی ہوئی۔ میری مہک سے ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ اس شادی کا سارا پروگرام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا، باہر ایک لڑکی کھڑی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے، وہ کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے ورکر سے کہا، چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تھا، وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹی جا رہی تھی، بار بار سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ میں اسے اندر لے آیا۔ پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری مہک سے فون پر بات ہوئی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی، جو دوسرے دن مہک ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھا، میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیان ہو رہی تھی، اور یہی سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ مہک نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا۔ جب تک اپنے دل کی ہر بات مہک سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے مہک کو سارا سچ بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی۔ میں کسی بھی حال میں مہک کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ مہک نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر سر رکھا، کہنے لگی، آپ ابھی تک سوئی نہیں۔ میں خیالوں کی دنیا سے باہر آ چکا تھا۔ مہک نے بہت پیار سے پوچھا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا، آپ اکثر نیند میں جاگ جاتے ہیں، جیسے آپ کوئی بہت برا خواب دیکھ رہے ہوں۔ میں مہک کی بات سن کر گھبرا گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی، مہک کیسے جان سکتی ہے، جبکہ میری زندگی کا یہ راز سوائے میرے کوئی نہیں جانتا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک میری رات کو پھر سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ مہک بستر پر موجود نہیں۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے دیکھا مہک کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی، کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ پہلے میں آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب رکنے والی نہیں ہوں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہنے کے بعد مہک نے کال بند کر دی۔ مہک کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ مہک بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا مہک ایک پل کے لیے نہیں سوئی۔ دل چاہ رہا تھا مہک سے پوچھوں، مہک کیا بات ہے، تم کس سے بات کر رہی تھیں؟ پھر دل میں خیال آیا، مہک نے کہا تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں، پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سوئی؟ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میری مہک ایسی نہیں، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھا رہا اور ایسے ہی صبح ہو گئی۔ صبح مہک مجھے کہنے لگی، اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، وہ شام تک واپس آئے گی۔ میں مہک پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس کے پارلر میں کال کی تو پتہ چلا مہک پارلر نہیں آئی۔ مہک کسی اور سے ملنے گئی تھی، وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔
جب شام کو مہک گھر واپس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دن اور جانا پڑے گا، پرانے کسٹمر ہیں، وہ صرف مجھی سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے مہک کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ کل اس کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے مہک کا پیچھا کیا۔ مہک نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے، تھوڑی میڈیسن لی اور رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ کچھ گھر چھوڑ کر مہک ایک گھر میں داخل ہوئی۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، مہک دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی آئی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی موجود ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہہ دے، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مہک بول رہی تھی اور مجھے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو دوسری عورت کہہ رہی تھی مہک تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بدقسمت ماں جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہیں بھی طعنے دیں۔ مہک آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتی آ رہی ہو۔ ہاں مہک، میرے ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس آئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پایا، مسافر کی طرح دروازے کی دہلیز پر گرنے والا تھا۔ میری ماں رو رہی تھی، میں بھی ساتھ میں رو رہا تھا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ کاش میرا بیٹا مجھے مل جاتا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے سارا سچ بتا دیتی۔ میں اسی وقت نکل کر اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے مہک کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری ماں کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔